ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کے سربراہ اور ڈائریکٹر نیوز طارق راہتر نے 4 اسکولی سربراہان میں سے ایک اسکولی سربراہ جاوید احمد بٹ کو آکاشوانی نیوز اسٹوڈیو میں مدعو کر کے ان سے تعلیم اور طلباء کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات چیت کی۔ جاوید احمد بٹ شمالی کشمیر کے اونگام بانڈی پورہ میں گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول میں ہیڈ ٹیچر ہیں۔ آئیے سماعت کرتے ہیں اس بات چیت کے اقتباسات۔ جاوید صاحب، آپ کا یہ پہلا انٹریکشن رہا جو یہ نیشنل لیول کی جو کانفرنس رہی، کس طرح سے آپ اس کانفرنس کو دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم پیش رفت ہے بحیثیت ایک ٹیچر کے میری لائف میں، کیونکہ جب ہم ایک نیشنل لیول کے ایک پروگرام میں جاتے ہیں جہاں پورے بھارت سے 55 ایسے اسکول ہیڈز مدعو کیے گئے تھے جنہوں نے اپنی سطح پر یا اپنے علاقے میں ایک ڈفرینٹلی کام کیا ہے، تو جب ان سے آپ ملاقات کرتے ہیں یا ان کی آپ سنتے ہیں تو نتیجتاً آپ میں بھی ایک نئی آئیڈیاز یا نئی سوچ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ کام کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ پہلے سے ہی آپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جن کے ذریعے آپ کا وہاں پر سلیکشن ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایسے اور لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ بھی نیشنل لیول پہ، تو اس سے آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے لیے ایک بہت بڑی ایکسپیرینس تھی، بہت زبردست ایکسپیرینس تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی ایکسپیرینسز ہر ایک ٹیچر کو فراہم ہوں تاکہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو سکے۔ جاوید صاحب، 3 دن کی کانفرنس میں کس طرح کے سیشنز آپ نے کنڈکٹ وہاں پہ ہوئے، اور اس سے کس طرح کے فائدے یا کس طرح کی سینسٹائزیشن یا کس طرح کا آپ کے اندر جو کیپیسٹی بلڈنگ کا یہ پروگرام رہا ہوگا؟ اس کا ظاہر ہے اس کا مقصد یہی ہے نیشنل کانفرنس جب ہم کہیں گے قومی سطح کے لیے، کس طرح کے سیشنز اور کس طرح کی مینٹورشپ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے مل گئی؟ اصل میں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ پورے بھارت میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس اسکول میں کہاں پر کیسے کام ہو رہا ہے، تو اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک پروگرام گورنمنٹ آف انڈیا نے کیا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن پلاننگ اینڈ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، تو وہ اپلیکیشن انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے وہ تمام ایکسپیرینسز جو آپ ان اسکولوں میں کرتے ہیں۔ تو اس ایک پروسیس کے بعد اس میں سلیکشن ہوتا ہے، چونکہ یہاں سے بھی ہمارے ڈائٹ بانڈی پورہ نے میرا نام تجویز کیا تھا، میری جو کنٹریبیوشنز ہے یا میرا جو کام ہے انہوں نے اس کو آگے کیا تھا، تو وہاں پر میری سلیکشن ہوئی۔ تو وہاں پر جو بھی لوگ آئے تھے اصل میں وہ اپنی وہ ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے کہ جو ایکسپیرینسز یا جو کام انہوں نے اپنے علاقوں میں یا اپنے اسکولوں میں کیا ہے، تو تاکہ جو ایکسپیرینسز یا جو کام ہم نے کیا ہے تاکہ وہ جو نیشنل نیپا ہے یہ اس کو کنسالیڈیٹ کر کے ان پریکٹسز میں جو ان کو انوویٹو لگیں یا ان کو لگے کہ اس سے تعلیمی نظام میں بہتری ہو سکتی ہے، وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تمام پریکٹسز جو بحیثیت ٹیچر میں نے اپنے اسکول میں کیے ہیں وہ تمام پریکٹسز میں نے وہاں پر شیئر کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہاں ہم اکٹھے جمع ہو گئے، ملک کی تمام ریاستوں سے وہاں پر ٹیچرز آئے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے اپنی پریکٹسز ہمارے ساتھ شیئر کی تو ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سیکھنے کا ایک عمل تھا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جہاں میرا دھیان آج تک نہیں گیا تھا، لیکن جب میں نے ان لوگوں سے سنا تو قدرتی طور پر میرے لیے ایک بہت بڑی ایکسپیرینس تھی، اور وہ میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام پریکٹسز جو اچھی پریکٹسز تھی یا جن سے بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے ان کو میں اپنی سطح پر امپلیمنٹ کروں، اور جب میں امپلیمنٹ کروں تو قدرتی طور پر اس کا اثر جو ارد گرد کے ہمارے اسکول ہیں ان پر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ڈائٹ کی طرف سے، ڈائٹ بانڈی پورہ کی طرف سے آپ کے اسکول ایز اسکول ہیڈ آپ کا کام دیکھا گیا، جی، جو آپ وہاں اسکول میں کئی سال سے ہیں یا کئی چیزیں آپ نے انوویٹو وہاں پہ اسٹیبلش کی، سیٹ اپ کی، کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ، چونکہ ڈائٹ نے آپ کا نام لیا یا آپ کا نام تجویز کیا، گورنمنٹ لیول پہ، ڈائٹ کی لیول پہ یا ڈائٹ لیول پہ، یا اس کے بعد چیف ایجوکیشن آفس لیول پہ، اس کے بعد آپ JNK گورنمنٹ لیول پہ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لیول پہ، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا کام، چونکہ نیپا کی طرف سے کمیونیکیشن آیا، نیپا کی طرف سے انٹریز مانگی گئی، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا کام ہونا چاہیے ہر جگہ؟ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ زون لیول پر بھی ہو، زونل لیول پہ اگر یہ دیکھا جائے کہ کہاں کون سے اسکول میں کیسی ڈفرینٹ پریکٹسز ہو رہی ہے یا انوویٹو پریکٹس ہو رہی ہے، ان کو ایک جگہ اگر ہم اسمبل کریں، اس کے بعد ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے ہم پورے زون میں اسکولوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ڈسٹرکٹ سطح پر وہ ڈائٹ ہے، ڈائٹ میں ایک سیل اس کے لیے قائم کی جائے جو یہ دیکھے کہ اگر کوئی کسی اسکول میں ڈسٹرکٹ کے اندر ڈفرینٹلی کام ہو رہا ہے تو وہ اس کو ریپلیکیٹ
کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اسی طرح یہ آگے بھی جا سکتا ہے, آپ UT لیول پر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ اہم پریکٹس ہے کیونکہ ہر ایک ٹیچر کے اندر ڈفرینٹ صلاحیتیں ہوتی ہے. تو جب ان تمام صلاحیتوں کو ہم ایک جگہ جمع کریں تو اس سے ایک اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے, تو ہمارے تعلیمی نظام میں بہتری کی امید پیدا ہو سکتی ہے. جاوید صاحب, آپ چونکہ ایک سرکاری ایجوکیشن سسٹم میں ہیں, ایز ہیڈ ٹیچر ہیں, ہمارے سامعین جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کا آپ کی طرف سے جو بھی آپ نے اپنے اسکول میں, جس اسکول میں آپ ایز ہیڈ ٹیچر ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتی ہیں, یا ہمارے سامعین سننا چاہیں گے کس بنا پر یا کس بنیاد پہ آپ کا کام کیسا ہے, کیا یونیکنیس ہے اس میں, کیا اختراعیت یعنی کیا انوویشن ہے, کس طرح کے سٹیپس آپ نے لیے ہیں اپنے اسکول میں نے بہت سارے سٹیپس لیے. پہلا سٹیپ جو میں نے لیا ہے کہ میں نے ٹیچرز کی موٹیویشن پہ کام کیا ہے, کیونکہ یہاں دیکھا گیا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں جو میری ایکسپیرینس رہی ہے کہ ڈیموٹیویٹڈ تھے ہمارے ٹیچرز کے. یہ سرکاری اسکولوں کا حال اب شاید ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے, تو ان پر کام کرنے میں کے لیے ایک تو میں نے خود ان سے بات کی. اس کے علاوہ میں نے جو سوسائٹی میں ہمارے لیڈرز ہیں, بڑے بڑے لیڈرز ہیں, جیسے ہمارے وائس چانسلر تھے اسلامک یونیورسٹی کے, فارمر وائس چانسلر مشتاق صدیقی صاحب, ان کو اسکول میں بلایا. اسی طرح بہت سارے لوگ, ان کو میں نے اسکول میں لایا, انہوں نے ٹیچرز کے ساتھ بات کی. کراس سیکشن آف پیپل, یا چاہے میڈیکل پروفیشن سے میں نے لایا, انجینئرنگ سے لایا, ایجوکیشن سے لایا, ایون میں نے آرٹسنز کو وہاں پر لایا, پوائٹس کو لایا. تو یہ ایک تھا. دوسرا میں نے یہ کیا کہ میں نے اس سے کیا فائدہ ہوا, جو کراس سیکشن کے جو لوگ ہیں ان کا انٹریکشن آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرایا, ٹیچرز کے ساتھ کرایا. دیکھو, سب سے بڑی بات جو مجھے فیل وہاں پر ہوئی, جو ہمارے بچے تھے ان کو لگا کہ ہمارے لیے بہت سارے فیلڈز اوپن ہیں, کیونکہ جب ان لوگوں نے اپنے فیلڈز کی بات کی تو بچوں کو نئی انفارمیشن ملی. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹیچرز میں بھی کہ نہیں, ہمارے اسکول میں ایسے لوگ آ سکتے ہیں. ان کے اندر جو ایک جمود ہوگا پیدا ہوا تھا, اس جمود کو وہ آئز بریکنگ اس نے کا کام کیا, ان جو وزٹ انہوں نے کیے. کیونکہ جب انہوں نے ان کے ساتھ انٹریکشن کی تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے زبان میں اثر ہے, بات میں اثر ہے. جب VC صاحب نے بات کی, انہوں نے اپنی تقریر میں کہا, کسی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, انجینئر صاحب نے بات کی, تو قدرتی طور پر اس کا اثر ٹیچرز پہ رہا. دوسری بات جو میں نے وہاں پر کی وہ یہ کہ میں نے بچوں کو اسکول سے باہر لایا. میں نے سلیبس سے باہر کی بات کی. میں نے ان کو جو بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں بڑے بڑے, ان میں انسٹیٹیوشنز میں لیا. تو انہوں نے جب انسٹیٹیوشن, جیسے آپ بتا سکتے ہیں ہمارے سامنے کو کہاں کہاں آپ نے ان کو وزٹ کرایا. جیسے میں نے ان کو سکاسٹ, تو ان کا ویژن اس سے بڑھ گیا. اس کے بعد میں نے ان کو لیا پالیٹیکنک کالج. تو پالیٹیکنک کالج میں انہوں نے دیکھا کہ ڈفرینٹ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, ڈویژنز ہیں, ڈفرینٹ سیکشنز ہیں انجینئرنگ کے. جی, اس کے بہت بڑی بات جو تھی, میں نے ان کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں لیا. میں پہلی بار کسی آپریشن تھیٹر میں گیا تو بچوں کے لیے بہت بڑی ایکسپیرینس تھی. جو وہاں پر ڈاکٹرز تھے وہ ہمارے ساتھ آئے, انہوں نے ایک یونٹ بچوں کو دکھایا. تو اس سے قدرتی طور پر ان کا ایکسپوجر لیول بھی بڑھ گیا اور ان میں شوق پیدا ہوا کہ تعلیم ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ان کو لگا کہ ہم پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں سے کم تر نہیں ہے, جو کہ ایک جو میں فیل کر رہا تھا کہ احساسی کمتری کے ہمارے بچے شکار تھے. تو اس سے وہ باہر آئے. ایک اور جو میں نے کیا وہ یہ کہ میں نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ بزرگوں اور بچوں کے ساتھ, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا ایک گیپ بڑھ رہی ہے. تو میں نے ایک تو جو زیادہ بزرگ تھے, جن کی ایج زیادہ تھی, میں بچوں کو ان کے گھر تک لے گیا. جیسے ہمارے ایک بزرگ وہاں تھے, ان کی ڈیٹ آف برتھ 1928 تھا, اور انہوں نے بسکو اسکول میں سری نگر میں پڑھا تھا. تب فتح قدل میں بسکو اسکول ہوا کرتا تھا. تو جب ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے اپنی ایکسپیرینسز بچوں کے ساتھ شیئر کی, تو بچے بہت خوش ہو گئے. تو اسی طرح کچھ لوگوں کو میں نے, جیسے ریٹائرڈ ٹیچرز ہیں, وہ ہمارے اسکول آئے, انہوں نے کلاسز دی. ٹیچرز کو بھی ان سے فائدہ ہوا کیونکہ وہ اپنے فیلڈ میں ماہر تھے. کوئی کشمیری میں ماہر تھا, کوئی میتھمیٹکس میں ماہر تھا. تو جب وہ اسکول آ گئے, اس سے ٹیچرز کو بھی فائدہ ہوا, اس سے بچوں کو بھی فائدہ ہوا. اسی طرح سپورٹس میں نے کچھ جو ہمارے علاقے میں مانے جانے سپورٹس مین پرسنالٹیز تھی, ان کو بھی اسکول میں لیا. انہوں نے بچوں کے ساتھ بات کی. اسی طرح جو کوئی بھی, جیسے شاعر کوئی تھا, اس کو بھی اپنے اسکول میں لایا. اسی طرح ایک پنڈت ٹیچر کو لایا, چمن جی, وہ بڑے معروف ٹیچر ہیں ہمارے علاقے میں. تو انہوں نے ان کے ساتھ بات کی. اس سے بچوں میں ان کی جو سوچ ہے, اندرونی صلاحیتیں یا جو ان کی سوچ بھی ہے, ان کے آئیڈیاز بھی وہ نکھر گئے, وہ سامنے آئے اور وہ کھل کر بات کرنے لگے. تو یہ اس طرح سے دوسرے الفاظ میں کہیں گے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. بالکل, میں نے بہت زیادہ زور دیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. حتیٰ کہ میڈیا سے بھی کچھ لوگ آئے, تاکہ کمیونیکیشن پہ ہم نے کوشش کی کہ ان کی کمیونیکیشن جو سکلز ہیں وہ بہتر ہو سکے. تو یہ اللہ کا شکر
ہو رہی کہ ہمارے بچے جو بھی لوگ وہاں آئے وہ حیران رہ جاتے تھے کہ یا واقعی کسی سرکاری اسکول کے بچے ہیں، کیونکہ ان کی کمیونیکیشن دیکھ کر وہ بہت ہی متاثر ہو گئے. جاوید صاحب، ہم دوبارہ اس کانفرنس پہ آئیں گے. وہاں پہ کون کون سے موڈیول ایک طرح کا ہم کہیں گے انہوں نے کیا رکھا تھا جو آپ نے وہاں پہ سیکھا اینڈ دیٹ یو ول ٹیک اٹ ایز بیسٹ پریکٹس ایٹ یور اسکول ناؤ؟ جو مجھے سب سے اچھی بات وہاں لگی کہ جو بھی ہمارے کشمیر کے باہر کے اسکول ہے ان میں جو فنڈنگ ہوتی ہے مختلف کمپنیز کی طرف سے CSR کے تحت، کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت کروڑوں میں فنڈنگ ہوتی ہے. تو جہاں بھی جو کوئی بھی اسکول جس علاقے سے بھی کسی اسکول نے وہاں پر اپر پریزنٹیشن دی کہ ہم نے کیا بدلاؤ لایا، تو سب سے بڑی بات جو میں نے وہاں پر فیل کی، جو مجھے لگا کہ وہاں فنڈنگ بہت ہوتی ہے CSR کے تحت، جو کہ یہاں نہیں ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ کشمیر میں بھی اس سلسلے میں گورنمنٹ کی طرف سے یا جو بھی کوئی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کو دیکھیں تاکہ یہاں کے جو گورنمنٹ اسکول ہے ان کا انفراسٹرکچر بہتر ہو سکے CSR فنڈنگ کے ذریعے. تو دوسری بات ہے کمیونٹی کا وہاں سپورٹ بہت ہے، جو یہاں مس ہم کرتے ہیں. وہاں اگرچہ میں نے اپنی اسکول میں کمیونٹی کو انوالو کیا، لیکن اوور آل جو ہے ہماری کمیونٹی ڈیٹیچ ہو گئی ہے سرکاری اسکولوں سے، جو کہ ان کی پریزنٹیشن سے مجھے لگا کہ وہاں جو کمیونٹی کا، چاہے وہ سرپنچ کی سطح پر ہو، MLA کی سطح پر ہو، کیونکہ اکثر اسکولوں میں جو پریزنٹیشن کی، اکثر اسکولوں کو جو پردھان وہاں ہوتے ہیں یا وہاں جو MP ہیں یا جو وہاں MLA ہیں انہوں نے اسکولوں اور فنڈنگ بھی کرتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے یہاں اس پیمانے پر نہیں ہو رہا ہے. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو سوچ کی بات ہے، کمیونٹی لیول کی جو بات آپ نے کی کہ کمیونٹی کو چینج ہونا پڑے گا یا دے ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ ان دا ورکنگ آف دس اسمال اسکول، چاہے آپ کا ابھی مطلب کون سے لیول کا اسکول ہے؟ یہ مڈل اسکول لیول پہ، اس کے بعد ہائی اسکول ہے، ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں. تو اسکول لیول پہ جو انوالومنٹ ہونا، ایک تو وہ بات ہے. دوسری گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ کا، جیسے آپ کا اسکول ہے، ظاہر ہے آپ کا اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا یا نہیں ہے، اس بارے میں آپ بتا سکتے کیا جانا چاہیے سرکار کی طرف سے بھی، کمیونٹی کی طرف سے؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں، جس اسکول میں میری تعیناتی تھی، جو گورنمنٹ جس کے بنیاد پر مجھے باہر جانا پڑا، وہ 1936 میں اسٹیبلش ہوا ایز اے پرائمری اسکول، پھر وہ مڈل اسکول بنا، لیکن آج تک اس کی اپنی عمارت نہیں ہے، وہ پرائیویٹ عمارت میں ہے، جس کی وجہ سے وہاں جگہ کی بہت کمی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہونا چاہیے وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمیں جو ہیومن ریسورس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ہیومن ریسورس ہے. تو میں زیادہ یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ٹیچر ہمارے پاس جو ہے وہ ہیومن ریسورس ہے، ان کی ٹریننگ پر کام ہونا چاہیے، ان کے جو منوبل ہے ان کا، اس کو بڑھانے کے لیے بھی اس پہ بھی کام ہونا چاہیے، اگرچہ انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرکاری اسکول، سرکاری جو گورنمنٹ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے، یا ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر ہے یا ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن جموں ہے، اوور آل JNK کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے سرکاری لیول پہ کون سے ایسے بڑے اقدامات آپ کے ذہن میں، ایکسپیرینس آپ کا کیا ہے، آپ کا تجربہ یا آپ کا ایکسپوجر یا آپ کی اپنی سوچ کیا بتاتی ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے دونوں لیول پہ؟ ایک تو میں نے اس سے بھی پہلے پوچھا، لیکن میں آپ اس میں ذرا فوکس رہنا چاہتا ہوں کہ سرکاری لیول پہ کس طرح سے جو ہمارا اتنا ریسورس ہے گورنمنٹ سیٹ اپ میں، ٹیچرز ہیں، مینٹورز ہیں، ٹرینرز ہیں، اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں. اسکول تو ایک مطلب ایک لیبورٹری ہم کہیں گے جہاں ہم ہیومن ریسورس ڈیولپ کرتے ہیں، لیکن جو باقی جو سارا انفراسٹرکچر ہے، باقی جو سارا فنڈنگ ہے، کس طرح سے آپ چاہیں گے کہ کتنے چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے؟ بنیادی طور میں چاہوں گا کہ اکاؤنٹیبلٹی پر فوکس ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی کوئی بدلاؤ آنے والا نہیں ہے. دوسری بات جو میں ابھی پہلے بھی کہہ رہا تھا، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ میں چاہوں گا کہ جو بھی ٹیچرز ہیں ان کی ریگورس ٹریننگ ہونی چاہیے اور ایکسپوجر وزٹس ان کے ہونے چاہیے. اگر ہم اسٹیٹ یا UT سے باہر ان کو نہ لے سکیں، لیکن کم از کم ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ان کو 10-15 دن تک لے جانا چاہیے، جہاں ان کی ٹریننگ ہو، تاکہ ان کا ایک ایکسپوجر، ان کا ویژن ہو گیا. ہماری اسکولوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ٹیچرز ایک جگہ ہے وہ 15-20 سال سے ایک جگہ ہے، تو لازمی طور پر فیٹیگ بھی آتا ہے اور دوسرا ایکسپوجر کی کمی بھی رہ جاتی ہے. اسٹیگنیشن جیسا ہوتا ہے، اسٹیگننٹ سوچ بن جاتی ہے. بالکل، اس کا لازمی اثر بچوں پہ پڑتا ہے. جب ٹیچر کے اندر اسٹیگنیشن ہوگی یا اس کے اندر ریگریسو آئیڈیالوجی ہوگی تو لازمی طور پر بچے اسے متاثر ہوتے ہیں. تو پہلا کام ہمیں ٹیچرز پہ کرنا ہوگا، ان کی ٹریننگ پر دھیان دینا ہوگا اور
اکاؤنٹیبلٹی پر دھیان دینا ہوگا, اور اونرشپ, جو میں سمجھتا ہوں اونرشپ کی کمی ہے ہمارے پاس. اسکولز کے سبھی سمجھتے ہیں کہ یہ سرکاری اسکول ہے, میں سرکاری ملازم ہوں, 10 سے 4 تک کام کیا. جو مجھے لگا باہر ٹریننگ میں جا کر کہ جو وہاں انہوں نے کیا, ان کے ساتھ جو ہم نے آئیڈیا شیئر کیے, وہ اونر ہے اپنے اسکولوں کے. جیسے وہ کوئی 8 بجے بھی اسکول آتا ہے, 5 بجے 7 بجے اسکول سے باہر چلا جاتا ہے, تو یہاں اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے. تو آپ کس طرح سے اپنے جو آپ کے جو آپ ایز پروفیشنل ہیں, پروفیشنل ٹیچر ہیں, جیسے گورنمنٹ سیٹ اپ میں ظاہر ٹیچر بوتھ مین اینڈ ویمن آر دیئر, کس طرح سے آپ ان کے لیے کوئی, میں تو یہ نہیں کہوں, میں میسیج